نماز میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کب کب پڑھنی چاہیے اور کب نہیں پڑھنی چاہیے؟ پہلا سوال ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کب کب پڑھنا چاہیے اور بسم اللہ نماز میں کب کب پڑھنی چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ان کا پڑھنا یعنی کہ بسم اللہ اور اعوذ باللہ کا پڑھنا سنت ہے، واجب ہے یا پھر مستحب ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم سورۃ الفاتحہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں یعنی کہ جب ہم سورۃ الفاتحہ نماز میں پڑھ لیتے ہیں تو اس کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت جب ہم ملاتے ہیں تو دوسری سورت کے ملانے سے پہلے ان دونوں سورتوں کے درمیان میں بسم اللہ پڑھنا لازم ہے یا نہیں لازم؟ انشاءاللہ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ریمائنڈرز آف ریلیجن۔ نماز کا مکمل طریقہ انشاءاللہ میں اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ نے کس کس موقع پر کس کس پوائنٹ پر اعوذ باللہ پڑھنا ہے اور بسم اللہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ویڈیو کو پورا دیکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ جب بھی ہم نماز شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں تعوذ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ صرف پہلی رکعت جب ہم نے شروع کرنی ہے تب نیت کرنی ہے تب، اور اس کے بعد ہم نے تکبیر پڑھنی ہے، ثنا پڑھنی ہے، اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر سورۃ الفاتحہ پڑھ لینی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ پہلے سوال کا جواب مل گیا کہ اعوذ باللہ ہم نے کب کب پڑھنی ہے، نماز کی شروع میں، اور سورۃ الفاتحہ کے شروع میں ہم نے پڑھ لینی ہے، تعوذ اور تسمیہ ہم نے پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ سنت طریقہ ہے یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طریقہ کے مطابق نماز پڑھتے تھے۔ یہ سنت طریقہ ہے جو بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اور اب دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمیں بسم اللہ کب کب پڑھنی چاہیے نماز میں۔ سورۃ الفاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، یعنی کہ سورۃ الفاتحہ سے پہلے ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ جب بھی رکعت مطلب کہ کمپلیٹ پڑھی جائے گی، سورۃ الفاتحہ بھی پڑھی جائے گی، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کے بعد جب ہم نے کوئی دوسری سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ملانی ہے تو اب تیسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم کوئی اور سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ملائیں گے تو پھر بسم اللہ پڑھنا لازمی ہے یا نہیں لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر تو سورت جو آپ ملا رہے ہیں ساتھ، جیسے کہ سورۃ الاخلاص اکثر لوگ ملاتے ہیں، تو پھر بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، یعنی کہ بسم اللہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی طویل سورہ ہے تو پھر بسم اللہ پڑھنا مستحب یعنی کہ لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ نہیں پڑھتے تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ اور اگر سنت اور مستحب پر عمل کرتے ہوئے اگر آپ نماز ادا کرتے ہیں تو آپ کی نماز انشاءاللہ قبولیت والی نماز ہوگی اور خشوع و خضوع والی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ قابل قبول نماز ہوگی۔ میں آپ کے ساتھ دوبارہ سے طریقہ دہراتی ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آپ نے نیت کرنی ہے، تکبیر پڑھنی ہے، ثنا کرنی ہے، اس کے بعد پھر سے اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور سورۃ الفاتحہ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی اعوذ باللہ والا کوسچن اس کا آنسر بھی مل گیا، اور بسم اللہ کا جو کوسچن ہے اس کا آنسر بھی مل گیا کہ 2 دفعہ آپ نے بسم اللہ پڑھ لی، ایک رکعت سے پہلے اور ایک سورۃ الفاتحہ سے پہلے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اب سورۃ الفاتحہ کو اور کوئی دوسری سورت کو ملاتے ہوئے ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی؟ تو اگر سورت آپ کے مختصر ہے تو پھر آپ پڑھ لیں، اگر آپ کی سورت لمبی ہے تو پھر آپ بسم اللہ نہیں بھی پڑھیں گے تو مستحب ہے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور ایک اور طریقہ کار آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ اگر آپ بسم اللہ پڑھتے ہوئے نماز میں آپ بھول جاتے ہیں تو آپ کی نماز غلط نہیں ہوگی، کیونکہ سنت چھوٹنے سے بھولنے سے تو آپ کی نماز غلط نہیں ہوگی، تو آپ کے اوپر سجدہ سہو
واجب نہیں ہوگا، لیکن سجدہ سہو واجب کب ہوگا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ اگر آپ کی فرض نماز کے اندر کوئی رکعت کی تعداد آپ بھول گئے ہیں، یا آپ یہ بھول گئے ہیں کہ آپ نے سجدہ 1 کیا ہے یا 2 کیا ہے، یا آپ نے 4 رکعت نیت کی تھی اور آپ نے 3 پڑھ لی ہے، تو پھر آپ کے اوپر سجدہ سہو فرض ہے، واجب ہے، پھر آپ کو سجدہ سہو کرنا ضروری ہوگا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں سجدہ سہو کا پریکٹیکل طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کروں تو مجھے کمنٹ ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دوں گی۔ اور آخر میں آپ سب سے ایک اپیل کروں گی، اور خود بھی میں اس اپیل میں شامل ہوں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کروں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو ہمیں اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں خوشی خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری نماز قابل قبول ہو، جو کہ ہماری آخرت کی زندگی کا سہارا ہے۔ کیونکہ ہم جو کچھ بھی سوچ رہے ہیں، جوڑ رہے ہیں، عملاً ہے یا پھر پریکٹیکل ہے، تو وہ سب دنیاوی چیزوں کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ تو اپیل میری یہ ہے کہ میں خود بھی، میرے ساتھ یہی آج کل ہو رہا ہے کہ اگر میں کوشش تو کرتی ہوں کہ میں فرض نماز جو ہے وہ لازمی ادا کروں، لیکن اس میں پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ دنیاوی خیالات آ جاتے ہیں، خوشی و خضوع نماز میں نہیں رہتا، کچھ گھر کے کام کاج ذہن میں آ جاتے ہیں کہ جلدی سے نماز پڑھ لیں، بس جلدی ہوتی ہے نماز میں کہ جلدی سے نماز پڑھ لیں تو یہ کام کر لیں گے، وہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے۔ تو آپ سب سے بھی اپیل ہے، اور میری اپنی بھی کوشش ہے کہ ہمیں، اگر ہم چاہے فرض ہی پڑھ رہے ہیں تو ہمیں خوشی خضوع کرنا ہے، اور نماز کا ترجمہ ذہن میں لازمی رکھنا ہے، اس سے ہمیں بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھ لیتے ہیں، رکوع کر لیتے ہیں، تو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اس کا بہت ہی خوبصورت ترجمہ ہے، اس کا بہت ہی خوبصورت ترجمہ ہے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ دیکھیں نا، سورۃ الفاتحہ میں اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اللہ سے مانگتے بھی ہیں، تو فوراً سے ابھی ہم دیکھیں سجدے میں بھی نہیں گئے تو بات آ جاتی ہے کہ اللہ نے آپ کی سن لی ہے، جس طرح اللہ کی آپ نے تعریف کی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی دلی دعاؤں کو قبول کریں، اور ہماری نمازوں کو قبولیت والی نمازیں بنائیں، اور ہمیں اچھے اور مسلمان بنائیں، اور ہمارے گھر میں ایک پریکٹیکل دین رائج کرنے میں ہماری مدد ادا کریں، اور دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو تقویت دی جائے، مسلمانوں کے اوپر جتنے بھی ظلم ڈھائے جا رہے ہیں ان مظالمین کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ دے۔ اور جیسے غزوہ بدر میں اللہ پاک نے مسلمانوں کی مدد کی تھی، آج بھی اللہ پاک سے دعا ہے کہ مسلمانوں کی مدد کریں تاکہ اسلام کو ایک بار پھر دنیا میں تقویت مل سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ ویڈیو میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کے لیے معذرت، کیونکہ میں خود بھی سیکھ رہی ہوں، میں کوئی اسکالر نہیں ہوں۔ کوئی غلطی کی ہو تو اس کی کریکشن ضرور کیجیے گا، اور کومنٹ سیکشن میں چاہے کر دیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، اس سے تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔